हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। पाकिस्तान में एक बड़ा सेंटिमेंट पाया जाता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए तो वो पीटीआई की जो मुश्किलें हैं उनको आसान करने में कोई रोल ज़रूर प्ले करेंगे। और उसकी जो बेस थी, कुछ लोग कहते थे कि जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो उनकी एक बड़ी पर्सनल इक्वेशन डेवलप हुई थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि रिपब्लिकन्स के इंटरेस्ट में है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत में आए। बहरहाल हर एक के डिफरेंट ओपिनियंस थे। और एक थर्ड ओपिनियन जो कि लेमैन ओपिनियन था वो ये भी था कि बिकॉज यूएस एक सुपर पावर है तो अगर पाकिस्तान में पीटीआई समझती है कि उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है और अगर उसके ऊपर वो कोई अवेयरनेस रेज करते हैं तो यकीनन जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं इन द यूएस वो उसका नोटिस लेंगे और कोई ना कोई पाकिस्तान को इस तरह का सिग्नल देंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि आप इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को रिलीज़ करें। बहरहाल जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो सबसे पहले उनके मुंह पे जो पाकिस्तान का नाम आया वो तब आया जब हमने टेररिस्ट था जिसने अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएशन के वक्त काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया था और 13 वेटरन्स जो अमेरिकन मिलिट्री के लोग थे उनको हलाक किया था। हमारी एजेंसीज़ ने उनको यूएस के हवाले किया। इस पे बड़ी डिस्कशन हुई। टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी फॉर डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि इस तरह का जो ऑपरेशन होता है वो पता नहीं कितने टाइम लेता है, किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होते हैं उनको पकड़ते हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो वो पता नहीं कब से चल रहा होगा, लेकिन जो टाइमिंग है दैट वाज वेरी फेवरेबल टू डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अपने फर्स्ट खिताब में उसको अपने लिए एज अ ब्राउनी पॉइंट भी क्लेम किया और साथ में उन्होंने कोई मौका कभी नहीं छोड़ा ये कहने के लिए कि जो बाइडन ये सब नहीं कर सके। और देखें हमने आते ही एक ऐसे टेररिस्ट को पकड़ा जिसने हमारे 13 फ़ौज के जवानों को हलाक किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। उस पर गवर्नमेंट तो बड़ी खुश हुई कि शायद दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग विद यूएस। और पीटीआई को थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि जाहिर है अगर वो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो फॉर सम टाइम एटलीस्ट लगा कि पीटीआई का नाम निशान अभी तो ट्रंप नहीं लेने वाले। उसके बाद अभी लेटेस्ट 26 मार्च को एक ख़बर आई जिसमें जो विल्सन जो कि एक रिपब्लिकन हैं उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल पेश किया और उस बिल का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जिसमें उन्होंने अपने साथ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन जेम्स विजनी पैनेटा उनको भी शामिल किया, यानी एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट। सो दोनों तरफ से आया ये। इस बिल में ये था कि इस तरह की सारी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ है। अब उन्होंने साथ इसमें वीज़े पे पाबंदी की भी बात की और कहा कि दबाव डाला जाए पाकिस्तान पे कि जमहूरियत बहाल हो और इमरान खान की रहाई मुमकिन हो। अब जो लोग इस सिस्टम को समझते हैं कि हाउ कांग्रेस वर्क्स, उन्हें पता है कि अपर हाउस में और लोअर हाउस में बिल्स आते रहते हैं, करारदादें आती रहती हैं, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करता तब तक वो कोई इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं होता कोई भी बिल, या वो ऐसा एक्ट नहीं बनता जिसकी बेस पे आगे जाके पॉलिसी डिफ़ाइन हो सके यूएस की। सो जो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोग होते हैं वो अपने एरिया के, जिस तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं, हम अपने एरिया के MPAs MNAs के पास जाके अगर अपने मसाइल को रेज़ करें और उनसे कहें कि इस मसले को कौमी असम्बली में उठाएं, तो इसी तरह वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो अपने तौर पे ये अवेयरनेस रेज़ करता रहता है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के कांग्रेसमैन एंड वेमेन और सैनेटर्स के पास जाके इस चीज़ को उजागर करते रहते हैं कि पाकिस्तान में पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, पॉलिटिकल ऑपरेशन है, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो आप हमारी हेल्प करें कि हम वहाँ पे पाकिस्तान को वापस डेमोक्रेसी की तरफ ले जा सकें। अब इस डिबेट को छोड़ दें कि ये ठीक है या गलत है, मैं आपको सिर्फ एक एंगलिंग देना चाह रही हूँ कि हाउ यूएस वर्क्स या हाउ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर्क्स, उनका जो एक इवेंचुअल एम होता है किसी मुल्क के बारे में वो कितना डिफाइंड होता है, और हम उसमें से सिर्फ 1 या 2 या 3 4 खबरों को उठा के ये जज नहीं कर सकते कि असल में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है।
سو فرسٹ خبر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد آئی پاکستان کے بارے میں وہ یہ تھی کہ ہمارا شکریہ ادا کیا گیا اس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. دوسری یہ ایک اور قرارداد، اور یہ پہلی نہیں تھی بائی دا وے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی قراردادیں کانگریس میں جو ولسن ہی پیش کر چکے ہیں، جو کہ ایک مستقل ایفرٹ ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پی ٹی آئی کہتی ہے ہو رہے ہیں ان کے اوپر اویئرنیس ریز کی جائے. اس کے علاوہ اگر ٹائم لائن دیکھیں تو اگست 2021 میں وہ کابل ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تھا، جس کے ملزم کی گرفتاری میں مدد کرنے پہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. جو یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے ان کے پر پابندیاں لگائیں. آج ایک خبر آئی ہے جو کہ اگین نئی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک سال کے اندر ایسی 3 خبریں آ چکی ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستانی کمپنیوں پر امریکن پابندیوں کا سلسلہ جاری. یہ بی بی سی نے لکھا ہے. جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ سو بیسکلی خبر یہ ہے کہ امریکی محکمہ تجارت نے پاکستان، چین، متحدہ عرب امارات سمیت 8 ملکوں کی 70 کمپنیز پر برآمدی پابندیاں عائد کر دی ہیں. ان میں 19 پاکستانی کمپنیز ہیں، 42 چائنیز ہیں اور کچھ یو اے ای کی ہیں، اور 4 کمپنیاں جو اس کے علاوہ ہیں وہ یو کے، ایران، فرانس، ساؤتھ افریقہ اور سینیگال کی ہیں. اب جس خصوصی فہرست میں ان کنٹریز کو شامل کیا گیا ہے، اگر اس کو بہت سمپلیفائڈ وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو جو ڈیفنس پریکیورمنٹ ہوتی ہے، یعنی جو آپ اپنے ملک کے لیے میزائل سسٹم بناتے ہیں یا فائٹر جیٹس بناتے ہیں، ان کے جو پرزے ہوتے ہیں، ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ملکوں سے پرچیز کیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ ملکوں کی ڈفرینٹ کمپنیز سے پرچیز کیے جاتے ہیں. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم اپنا جو بھی میزائل سسٹم بنا رہے ہیں وہ انڈیجنس ہے، وچ مینس کہ ہم اپنے پارٹس ہم سب کچھ خود بناتے ہیں. لیکن جو ایک بڑی پکچر ہے اس میں چائنا سینٹر سٹیج پہ ہے. جس طرح اور معاملوں میں یو ایس کے بالکل کور انٹرسٹ میں چائنا کو کنٹین کرنا ہے، چائنا کو کنٹرول کرنا ہے، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے. کیونکہ ہر وہ کمپنی جس کا کسی نہ کسی طرح تعلق جا کر چائنیز کمپنیز سے نکلتا ہے، ان کے اوپر ایک سال میں 3 دفعہ یو ایس پابندیاں لگا چکا ہے. اور اگر صرف پاکستان کی ہم بات کریں، اپریل 2024 یعنی کہ پچھلے سال بھی یو ایس نے چین کی 3 کمپنیز، بیلاروس کی 1 کمپنی اور ایک پاکستان کے میزائل پروگرام کی تیاری اور تعاون کرنے والی کمپنی پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا. سو اسٹارٹنگ فرام اپریل 2024 جو دوسری پابندی لگی تھی وہ دسمبر 2021 میں لگی تھی، اس میں بھی 13 پاکستانی کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی تھی. 2018 میں بھی یو ایس نے پاکستان کی 7 انجینئرنگ کمپنیز کو سخت نگرانی کی فہرست میں شامل کیا تھا. اور آپ کے اوپر جو وہ الزام لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جن کمپنیز سے پرچیز کر رہے ہیں، ایک تو ہم ان کمپنیز کو بھی اپنی سینکشنز کے انڈر لائیں گے اگر وہ آپ کو چیزیں بیچتی رہیں، اور ہمارے ملک کو وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے رسپانسبل اسٹیٹ، اے نیوکلیئر کنٹری جس کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ سیف ہینڈز میں ہیں. ناؤ اف یو ریکال، پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں، وہ سیف نہیں ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تقریباً تبھی سے بات چیت ہو رہی ہے جب سے پاکستان نیوکلیئر پاور بنا ہے. اور اس کے بعد جب ہماری کولیبریشن ان دس ریگارڈ، کیونکہ ہمیں تو امریکہ ہیلپ نہیں کرتا نیوکلیئر ماڈرنائزیشن میں، وہ تو انڈیا کی ہیلپ کرتا ہے. سو جب ہم نے اپنی ہیلپ انڈیجنس یعنی لوکلی کرنی شروع کی ہے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں، اور اس میں ہمیں چائنا نے ہیلپ کرنی شروع کی ہے، اور جو چیزیں ہم خود نہیں بنا سکتے وہ ہم ڈفرینٹ کمپنیز سے خریدتے ہیں، تو پھر ان کمپنیز کے اوپر پابندی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جس میں پاکستانی کمپنیز بھی شامل ہیں، کہ وہ ہماری بلیک لسٹ میں آ جائیں گی، واچ لسٹ میں آ جائیں گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی بیس پہ وہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام، ہمارا اسٹریٹجک پروگرام جو ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ پابندیوں کی طرف جائیں گے. دس از ویری worrisome. سو دوز ہو تھنک کہ کچھ قراردادوں کی وجہ سے ہم پریشر ماؤنٹ کر کے اپنے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف لے سکتے ہیں فار پاکستانی سوسائٹی، فار دوز ہو تھنک کہ پاکستان میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ابھی تک یو ایس کا انٹرسٹ باقی ہے، فار دوز ہو تھنک کہ ہمارے اسی طرح کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ جیسے انڈیا کے ہیں، اور ہم امپورٹ ایکسپورٹ میں بزنس میں اسی لیول پہ جا سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ جو ٹریجیکٹری ہے
کہ وہ کب سے آہستہ آہستہ آپ کے ہر نیوکلیئر سسٹم اور میزائل سسٹم کے اوپر پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک سال میں تیسری دفعہ ہوا ہے یہ. دس ہنٹس ان اے ڈفرینٹ ڈائریکشن. اٹ سمپلی ہنٹس کہ آپ ایران کو دیکھیں. ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی اسی طرح سینکشنز کے انڈر ہے. ایران کے اوپر سینکشنز کو پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں, میرا خیال ہے اٹس بین 30 ایئرز. آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھیں اینڈ سرنڈر یور نیوکلیئر ایسٹس, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. آل دس لیڈس ٹو دا گریٹر ڈیزائن آف اسرائیل اینڈ دا گریٹر اسرائیل پلان ان دا مڈل ایسٹ. سو ہر وہ اسلامی ملک جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, اس کو ڈسمینٹل کرنا, اس کے نیوکلیئر پروگرام کو کمپرومائز کرنا, یہ امریکن ڈیزائن کا حصہ ہے. سو اگر ہماری کوئی بھی گورنمنٹ, ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ وقت آئے گا, خدا نخواستہ, جب پاکستان کے اوپر بہت ڈائریکٹ یہ پریشر ہوگا کہ یا تو اپنا نیوکلیئر پروگرام سرنڈر کریں یا اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف جائیں, تو پتہ نہیں اس وقت کس کی حکومت ہوگی, لیکن وہ پریشر پاکستان پہ ہوگا. اور یہ ساری چیزیں اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہو یا پھر ریپبلکنس کی حکومت ہو. دیر از اے اسٹیٹڈ پالیسی آف یو ایس آن اسرائیل, اور اس کے لیے جس طرح انہوں نے چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوا ہے, لے آؤٹ کیا ہوا ہے, اس میں جو کنٹریز ان کو تھریٹ فیل ہوتے ہیں اس میں وہ مسلم کنٹریز ٹاپ پہ ہیں, انکلوڈنگ چائنا, جن کے پاس نیوکلیئر ماڈرنائزیشن موجود ہے. سو میں نے ان 3 خبروں کو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا ہے کہ یہ 3 ڈفرینٹ اینگلز دیتے ہیں. ہم آئسولیشن میں خبر کو نہیں دیکھ سکتے کہ آج کانگریس میں کوئی قرارداد پیش ہو گئی جس میں انہوں نے کہا پاکستان کے اوپر ویزا رجیم مزید سخت کی جائے, ان کے ایسے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں چاہے وہ آرمی چیف ہی کیوں نہ ہوں جو وہاں پر آپریشن کے ذمہ دار ہیں. آج پی ٹی آئی کے حق میں بات ہو رہی ہے. اگر کسی بھی طریقے سے آج حالات چینج ہوتے ہیں, اور پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی, آج اگر حالات چینج ہوتے ہیں, یہاں کسی اور کی حکومت ہوتی ہے اور پھر یہ سینکشنز آتی ہیں, تو وہ گورنمنٹ کیا کرے گی. اسی طرح اگر آپ یو ایس سے کوئی سپورٹ لیتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, نواز شریف لیتے ہیں, زرداری لیتے ہیں, عمران خان لیتے ہیں, اس کی ایک پرائس ہوگی, اینڈ وی آل کین سی کہ وہ پرائس کیا ہو سکتی ہے. تو کیا آپ وہ پرائس پے کرنے کو تیار ہیں؟ دس از واٹ آر لیڈرشپ نیڈس ٹو تھنک. کیونکہ چیزیں اتنی پازیٹیو نہیں ہیں جتنی نیوز میں بنا کے پیش کی جاتی ہیں, جتنی گورنمنٹس اپنے براؤنی پوائنٹس کے لیے عوام کو بتاتی ہیں. جب آپ اسٹریٹیجکلی نیوز کو جوڑ کے دیکھتے ہیں اس کی میسیجنگ کچھ اور ہوتی ہے. سو دس از جسٹ اے وے ٹو ایکسپلین ٹو یو دیٹ ہاؤ آئی اینالائز تھنگس. اور وین آئی سے کہ جو آپ کا انالیسز ہے وہ کبھی بیلنسڈ نہیں ہو سکتا, اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر نیوز, ہر اینگل اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ایک نئی ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر اس میں آپ بائس ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ میرے خیال ہے آپ زیادتی کریں گے جرنلزم کے ساتھ. صحیح اوپینین وہ ہوتا ہے جس میں آپ سارے فیکٹس سامنے رکھتے ہیں اینڈ لیٹ دا ویور ڈیسائڈ کہ وہ کیا سمجھتا ہے اس بارے میں. اینی وے, دس از آل فار ٹوڈے. آئی ول سی یو ٹمارو.